السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمين يا رب العالمين۔ فللہ الحمد والمنت سبحانہ لا نحصی ثناء علیہ وباللہ التوفیق۔ کل ہم تعریف، شکر، ثنا، مدح، احسان، کبریائی، بڑائی، بزرگی، برتری، تمام تر جو ممکن انداز ہو سکتے ہیں حمد و ثنا کے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پاک ذات کے لیے کہ اس کی رحمت، کرم، فضل ہمیں اس خیر کے کام پر جمع فرماتی ہے۔ یقین کیجئے یہ نیکی، بھلائی، خیر کی طرف آ جانا، یہ بھی جب تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آسانی نہ ہو، اجازت نہ ملے، بندہ اس خیر کو بھی نہیں پا سکتا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ ہمارے پاس جو موضوع ہے وہ حکمت بھری باتیں۔ تو حکمت بھری باتوں سے فوری طور پر شاید کوئی ذہن میں ایسا نہ تیار ہو جائے کہ جی جو یہ باتیں کریں گے وہ حکمت بھری ہیں، شاید تو یہ خطرناک ہے۔ ٹاپک سلیکٹ کرنے کے بعد کچھ ڈر لگ رہا تھا کہ جی کیا یہ باتیں حکمت بھری ہیں؟ نہیں، الحمدللہ ہمارے پاس جو سٹینڈرڈ ہے اللہ کی رحمت اور اس کے فضل اور اس کے احسان سے، وہ اللہ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہم انشاءاللہ تعالی یہ حکمت بھری باتیں سورہ لقمان میں سے، لقمان، حضرت لقمان کی کچھ نصیحت ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی ہیں، اس کی صورت میں انشاءاللہ تعالی سمجھیں گے، جسے یہاں پر آپ کے سامنے ٹائٹل دیا گیا حکمت بھری باتیں۔ تو وہ اللہ کی پیارے پیارے احکامات، یعنی اصلاً تو ظاہری بات ہے ہر ایک کو، جیسے ابھی ہم انشاءاللہ آیت میں سے دیکھ کے سمجھ لیں گے کہ یہ عطا ہے رب کی، تو وہ لقمان کو بھی جو یہ وزڈم نصیب ہوئی ہے، حکمت نصیب ہوئی ہے، تو اللہ کی عطا، وہ ہمیں یہاں پر کچھ باتیں بیان کی گئی، انشاءاللہ اس کا تذکرہ کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لقمان، یہ لقمان کون ہے؟ اہل عرب اصلاً اس کردار سے واقف ہیں، ان کے واعظ و نصیحت، ان کی سینگز، ان کی کوٹیشنز، ان کے کوئی جو ضرب المثل کے طور پر وہاں پر یہ اپنے معاشرے میں استعمال کرتے لقمان کی باتیں، تو جگایا اصلاً انہیں جا رہا ہے کہ دیکھو جس لقمان کو تم اتنی اہمیت دیتے ہو، جس کی باتوں کو سمجھتے ہو، اس کے اشارات اور قول کو تم اتنا عزیز سمجھتے ہو، اس نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحتیں کی تھیں، کیا انداز تھے، کیا باتیں تھیں، تو وہ تو تم فالو نہیں کرتے اور اپنی مرضی کی کوئی چیزیں لے لیتے ہو، تو ان کے لیے تعارف موجود ہے، البتہ باقی نصیحتیں ان کے سامنے یہاں پر لقمان کی رکھی جا رہی ہیں۔ اور پھر ظاہری بات ہے اہل عرب کے بعد یہ قرآن مجید سب کے لیے، ہمارے لیے بھی انہی نصیحتوں کے ساتھ جڑنا ضروری ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اور یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت عنایت کی، ہر ایک پر، یہ میں نے گزارش کی تھی کہ ہر ایک پر عطا کس کی ہے؟ رب کریم کی۔ جو بھی کرم ہے، فضل احسان ہے، کسی سٹیج پہ پہنچا ہوا ہے تو اللہ کا کرم ہے، وہ بندہ اپنے بل بوتے پہ نہیں کھڑا ہو سکتا۔ وہ چاہے آج ہم اپنے گھر بار کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے، بچوں کی پرورش کے اعتبار سے کسی بھی مقام پر آ چکے ہیں، بہت سارے لوگ خاندان میں ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے ہر فیصلہ کروایا جا رہا ہوتا ہے، تو یہ کس نے تجھے، اللہ نے یہ دانائی، عقل، فہم بخشا ہے کہ لوگ تیرے پیچھے کہ جی آپ آ جائیے گا، ہمارے گھر کے کچھ مسئلے مسائل انہیں حل کر دیجئے۔
تو لقمان کو بھی اگر حکمت عنایت کی ہے تو ہم نے عنایت کی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. اور وہ حکمت کیا ہے کہ تو شکر کر اللہ کا. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. اور جس کسی نے شکر ادا کیا تو اس نے شکر ادا کیا اپنی جان کے لیے. وَمَن كَفَرَ. اور جس کسی نے کفر کیا ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. تو وہ جان لے کہ اللہ سبحانہ و تعالی غنی ہے, کسی کا محتاج نہیں ہے. حمید اپنی ذات میں محمود ہے, تعریف کیا اسے کسی کی تعریف کی بھی ضرورت نہیں. تو حکمت پہلی بات ہمارے پاس جو یہاں پر آ رہی ہے, وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ. ہم نے لقمان کو عنایت کی حکمت. حکمت کیا ہے؟ نہ اس کو دولت کہا جا رہا ہے, نہ اس کو پیسہ, نہ کیریئر. حکمت وہ ہے کہ جو بندہ حق اور باطل میں تمیز کر لے, فرق پہچان لے کھرے اور کھوٹے میں, فرق کرنا سیکھ لے کہ کون سی چیز اچھی ہے اور کون سی بری ہے. حکمت شعور کی وہ پختگی کہ جہاں پر انسان کو یہ پتا چل جائے کہ اس چیز کی حقیقت ہے کیا. جیسے کہ ہم دعائیں کرتے ہیں نا کہ اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہی, اے اللہ تو ہمیں اشیاء کی حقیقت کو دکھا جیسے کہ وہ ہیں. انگارہ پڑا اور بندہ سمجھے کہ کوئی سونا پڑا اٹھا کے جیب میں رکھ لے, جی چمک وہ بھی رہا ہوتا ہے اور چمک یہ بھی رہا ہوتا ہے. دنیا بھی ایسی چمکتی نظر آتی ہے انگارہ جو بندہ اٹھا کے سمیٹ کے رکھتا ہے. 8 سال کے بعد لاکر میں سے چیزیں نکلی, بندہ مرے عرصہ ہو گیا, کوئی والی نہیں وارث نہیں, پتہ ہی نہیں. سمجھ آ رہی جی دنیا. ان لکل امت فتنہ, ہر امت کے لیے کوئی فتنہ ہے. وفتنۃ امتی المال, اور میری امت کا فتنہ ہے مال. جامع ترمذی کی روایت ہے. یعنی کہ یہی تو ہے معاملہ, یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ چیز اصل کیا ہے. شعور کی اس پختگی کو ہم پہنچ ہی نہیں پاتے کہ دنیا عارضی ہے, الوژن ہے, اور ایئر آفٹر آخرت اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دائمی ہے, ہمیشہ رہنے والی ہے. تو اگر عقل بندے کے اندر موجود ہے تو وہ آج ترجیح دے گا کو کس چیز کو؟ ظاہری بات ہے جو پرماننٹ ہے, جو بہترین ہے. تو رب کریم تو اس آخرت کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اہمیت والی ہے, لیکن ہاں تم اس دنیا کو جو ہے وہ ترجیح دے جاتے ہو. تو حکمت یہ ہے کہ بندہ کسی چیز کے اندر چھپی ہوئی حقیقت کو پالے. اس کو ایک آسان سی مثال سے سمجھے. آپ کہیں پہ جاتے ہیں, ڈرائنگ روم میں کسی کے بیٹھتے ہیں, اور وہاں پہ کچھ آرٹیفیشل فلاورز لگے ہوئے تھے ساتھ, بندہ گیس نہیں کر پاتا. اور جب وہ کوئی صاحب خانہ آ کے بیٹھتے کہتے ہیں یار بڑے زبردست انڈور پلانٹ تمہارے, یہ کیسے لگ گئے, بہت زبردست ہے یہ وہ فلانا. تو اس وقت وہ آپ کی ذرا تصحیح کرے کہ نہیں بھائی یہ ایسا نہیں ہے, یہ تو مصنوعی ہے. تو اس وقت جو بندے کو ذلت محسوس ہوتی کہ یار یہ کیا ہو گیا, یعنی وہ اسیس نہیں کر پایا نا چیز کیا تھی, اس نے کیا سمجھا. اور چھوڑ دیجئے کبھی کھانا کھانے جاتے ہیں کسی کے گھر, وہ کھلاتے ہیں آپ کو, آپ تعریفوں کے پل باندھتے, تو آخر وہ بیچارہ مجبور ہو کے کہتا ہے یار زیادہ تعریف نہیں کرو, میں نے نہیں بھابھی کے ہاتھ میں ذائقہ بہت ہے ویسے. ماشاء اللہ. وہ کہتا کوئی نہیں بھابھی ہمیں نہیں کھانا کھلاتی تو تمہارے لیے کہاں سے بنائی کہ باہر سے لائے ہوں. اب جو اس نے تعریفیں کی ہیں, یہ جو ریورس گیئر لگاتا ہے, کیا ہوا, سبکی ہوئی ہے. کیوں؟ میں صحیح جج نہیں کر پایا. یہ جو ججمنٹ ہے مجھے نہیں پتا چلا کہ دنیا عارضی ہے, میں نے اسے جبہ ڈال کے بیٹھا ہوں کہ نہیں چھوڑنی. حکمت شعور کی پختگی, جہاں بندے کو جا کے یہ پتا چل جائے کہ یہ بیکار ہے. اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہی, اے اللہ مجھے چیزوں کی حقیقت دکھا جیسے کہ وہ ہے. اچھا یہ بھی ایک بڑا عجیب المیہ ہے کہ ورلڈلی تھنگس کے لیے ہمارے پاس جستجو ہے, تگ و دو ہے, بھاگنا ہے. شاپنگ کے لیے بہت سارے دوست جاتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں, اپنے دوستوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں کہ یار تم چلو. کیوں چلو بھائی, کیا تمہیں پتہ چلتا ہے کوالٹی کا, کپڑے کو میں نہیں پہچان پاتا, تم پہچان لیتے ہو. اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے, بارگیننگ تم بہت اچھی کرتے ہو, میں نہیں کر پاتا. یعنی کہ دنیا کی چیزوں کو پانے کے لیے یہ بندہ کیا کرتا ہے, تگ و دو کرتا ہے, مشقت کرتا ہے, محنت کرتا ہے, اس کی دیکھ بھال کرتا ہے کہ جی میں صحیح چیز لے کے جاؤں. تو آخرت کے بارے میں کیا اسے ضرورت نہیں ہے؟ آخرت کے بارے میں بھی تو اسی طرح بندے کے لیے ضرورت ہونی چاہیے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ, ہم نے لقمان کو یہ
دانائی بخشی، یہ شعور کی پختگی دی کہ وہ حق اور باطل میں تمیز کر سکیں. تو بہرحال اس حکمت سے ذرا اس بات کو سمجھ لیجئے گا. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، اور یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت دی. یہ حکمت کا عملی مظہر کیا ہے، اس کا نچوڑ کیا ہے؟ اگر بندے کو پتہ لگ گیا، یہ تمیز آ گئی ہے کہ دنیا عارضی ہے اور آخرت دائمی ہے، اور اس نے مقدم آخرت کو کرنا ہے، پریورٹی آخرت کو دینی ہے، اس دنیا کا غم اسے غم نہیں لگے گا، اس دنیا کی خوشی سے خوشی محسوس نہیں ہوگی. عارضی ہے چلی جائے گی، غم ہے عارضی ہے چلا جائے گا. نہ خوشی تیرے پاس ہمیشہ کے لیے، نہ غم تیرے پاس ہمیشہ کے لیے. کوئی اور جگہ ہے جہاں پر یہ ساری چیزیں اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ نظر آئیں گی. انشکر للہ، تو پھر کیا ہے، جس حال میں ہے جہاں پر بھی ہے تو کیا کر بھائی، شکر کر. انشکر للہ، اللہ کا شکر ادا کر. قرآن مجید کا آغاز کس سے ہے؟ جی قرآن مجید کا آغاز کس سے ہے بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین، شکر سے. اہل جنت جنت میں پہنچے ہوئے ہیں تو جنت کی نعمتوں کو دیکھ کے کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اس جنت میں بھیج دیا. اور بھائی جنت میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں موجیں مارتا ہوا جنت میں پہنچ جائے. ظاہر ہے دنیا میں ایسے لوگ دروس اٹینڈ کریں گے، برا نہیں منائیے گا. ذریعہ ہماری چوائس ہوگی نا. ایک ہے ہاکس بے جانا، گھومنا پھرنا، ایک ہے کہ بے پردگی میں کہیں بیٹھ کے کھا لینا. ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم دینی محافل کو ڈھونڈتے رہے. مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ. اللہ کے گھروں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھتے ہیں، جمع ہوتے ہیں اور وہاں پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں. یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں. وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور اس کو آپس میں سیکھتے سکھلاتے ہیں. اس میں سکھلانے والا، سیکھنے والا کسی کو زیادہ آتا ہے، کسی کو کم آتا ہے، سارے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ میں کسی خاص پس منظر سے بات کر رہا ہوں. دیکھیے ان محافلوں کو خدا کا واسطہ بوجھ نہ سمجھیے گا. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، میرا بہت گمان یہ ہے، ظن یہ ہے کہ الحمدللہ ایک جم غفیر ایسا جو یہ چاہتا ہے اور ہم سے جب ملتا ہے تو گفتگو کرتا ہے کہ الحمدللہ یہ ایک اچھا انداز ہے. ورنہ آپ یقین کیجئے ہمیں 365 دن دیجئے نا اپنی خواہشات کے ساتھ دوڑنے کے لیے، تو وہ دوڑ کے پھر بھی ہم اسے نہیں سیٹسفائی کر سکتے. اللہ کے گھروں میں سے جب کسی گھر میں کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں اور اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کو آپس میں سیکھتے سکھلاتے ہیں، الا نزلت علیہم السکینہ، ان پر اطمینان اور سکون چھا جاتا ہے. وغشیتہم الرحمہ، رحمت ان پر چھا جاتی ہے. وحفتہم الملائکہ، ایسی محافل کو فرشتے گھیرے میں لے لیتے ہیں. وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ سبحانہ وتعالی ان کا ذکر فرماتے ہیں اپنے مقربین کی محفل میں. ہمیں اس کا شعور ہونا چاہیے. ایک تو ٹھیک ہے ابتدائی طور پر کچھ ریسٹرکشنز ہیں کہ جی ایسا ایسا ہوتا ہے تو پلیز ہم آئیں گے ورنہ نہیں آئیں گے، ہے نا. ایک انشاءاللہ یہ جلد ہی تاثر زائل ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد بندے کے اندر ایک شوق ہوتا ہے، تڑپ ہوتی ہے، ایک لگن ہوتی ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. اور انشاءاللہ ہم اس نیت سے اس جگہ پہ بیٹھتے ہیں کہ کچھ سمیٹ کے لے کے جانا ہے. یہ جن بچوں کے حوالے سے بات کی ہے ادھر انہی کی بات کی جا رہی ہے. لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا دیا؟ دیکھیں یہ جو آپ کی اولادیں ہمارے پاس آتی ہیں تو الحمدللہ جتنے آپ کو عزیز ہیں، اللہ نے چاہا اس کے پاس ہمیں بھی عزیز ہوں گے. آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے تو ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ بنیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اچھے ہوں تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ وہ بیکار ہو جائیں؟ ممکن نہیں ہے. تو وہ نصیحتیں، وہ چیزیں اللہ نے چاہا جب خود آپس میں بھریں گے تو پھر فائدہ بنے گا کہ ہاں جی ہم خود بھی یہ چاہتے ہیں جو یہ لقمان بتاتے ہیں، ہم اپنی اولادوں کو یہی ایڈریس کرنا چاہتے ہیں، یہی انسٹرکشن دینا چاہتے ہیں، یہی قواعد، قانون، ضوابط ان کے لیے طے کرنا چاہتے ہیں. اصلاً یہ قواعد ہی ہوتے ہیں. اور دیکھیں قاعدے قانون جب بھی کہیں بنتے ہیں نا تو ابتداً طبیعت پر مشکل، بھاری لگتا ہے. لیکن وہ نصیحتیں، وہ ریسٹرکشنز، وہ انسٹرکشنز، وہ کسی بھی طرح کے ایڈوائسز جب بندہ فالو کرتا ہے تو الحمدللہ اس کے بعد نتیجہ ایک الگ ہوتا ہے.
یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت دی، اور اس حکمت کا نچوڑ تھا کہ تو شکر کر اپنے رب کے لیے۔ تو یہ میں جو عرض کیا، جو بیچ میں آ کے یہ مسلم کی آپ کے سامنے ایک روایت رکھی کہ جب بیٹھتے ہیں، جمع ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے اس کے دین کے لیے، تو 4 انعامات کو ذکر کیا گیا، اطمینان اور سکون چھا جاتا ہے، رحمت چھا جاتی ہے، فرشتے گھیرے میں لے لیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا ذکر اپنے مقربین کی محفل میں فرماتا ہے۔ کیا خیال ہے ان باتوں پہ شکر نہ ادا کریں؟ جی، اتنا پاک صاف ستھرا ماحول با مقصد ہو کے ایک مقصد کے ساتھ جڑ کے اگر بیٹھتے ہیں، تو اگر ہم میں سے 4 بندے بہت زیادہ اچھے چل رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ان 4 کو 40 کو لے کے چلنا ہے۔ ذہنوں میں یہ ہوتا ہے نا کہ جی یار ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم تو پہلے بہت نیک ہے۔ ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارا، یقین کیجئے گا یار، میں کیا بتائیں آپ کو اپنے تقوی کے بارے میں، کہ بالٹی رکھیں ساتھ بھر جاتی ہے، اور بھائی اگر بھر جاتی ہے تو اللہ کا واسطہ ہے، یہاں پہ انسانیت بڑی پھرتی ہے جو ٹھوکریں کھاتی پھر رہی ہے۔ میرا اور آپ کا فرض ہے کہ اگر بات سمجھ آ گئی ہے تو لوگوں کا ہاتھ پکڑ کے سیدھی راہ پر لے کے آئیں۔ تو یہ محافل انہی پر شکر، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس نعمت پر شکر ادا کریں گے، اللہ اپنی نعمت کو ہم پر بڑھا دے گا، اور اگر کہیں ناشکری والا انداز ہوا تو یاد رکھنا کہ ہماری پکڑ بھی بڑی شدید ہے۔ تو بھائی یہ شکر کے حوالے سے بہرحال ہمارے پاس معاملہ آ رہا ہے، انشکر للہ، تو شکر ادا کر اللہ کا۔ یہ شکر بظاہر بڑا عام سا لگ رہا ہے، شین کاف را شکر یشکرو، ختم ہو گئی بات، نہیں۔ شکر باللسان، شکر بالقلب، شکر بالجوارح، زبان سے، دل کی گہرائیوں سے اور اپنے اعضاء سے اللہ کے حضور شکر ادا کرنا۔ اللہ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اولاد دی ہوئی ہے، گھر بار دیا ہوا ہے، مال اسباب دیا ہوا ہے، عزت ہے، عہدہ ہے، دین سب سے بڑھ کر نعمت ہے، اس سے زیادہ اور بڑی کیا چیز ہو بھائی۔ اللہ ہم پر رحم فرمائے، اور کلمے کے ساتھ عافیت والا ماحول دیا ہوا ہے۔ برما کے مسلمان بھی تو مسلمان ہیں نا، کلمہ پڑے ہوئے ہیں نا، اس کلمے کو اس وقت انہیں روکنے کے لیے، بچانے کے لیے کیا دینا پڑ رہا ہے؟ تصور کر سکتے ہیں؟ بیوی بچے، گھر بار، مال اسباب، چیزیں، ذلتیں، رسوائیاں، قتل و غارت اپنی آنکھوں کے سامنے، کلمے کے بعد عافیت والا ماحول۔ تو کیا یہ اللہ کا انعام نہیں ہے؟ شکر کس پہ نہ کیا جائے؟ اللہ تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے۔ پھر اتنے سارے خطرناک نظریات میں کہیں لبرلزم ہوگا، جی، اسی طرح کہیں ہمارے پاس کیپٹزم کا شک شبہ، پتہ نہیں اللہ ہے، رسول ہے، آخرت ہے، نہیں ہے، اس میں اللہ نے تجھے ہدایت والا راستہ بخشا ہے۔ جدید اسلام کے کہیں تو نظر نہیں ہو گیا، اللہ نے تجھے کھونٹے سے باندھ کے رکھا ہوا، کتاب اللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ محرم ہے، آپ کے ذہن میں ہے بات؟ کتنے لوگ ہیں، کیسے ہیں معاملات، کیا زندگی کا تصور ہے، کدھر چلے گئے ہیں؟ تو پھر اللہ نے اگر مجھے اس کھونٹے سے جوڑ کے رکھا، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر۔ ہر چیز پہ بندہ شکر ادا کر سکتا ہے، ہر چیز پہ۔ اور یہ شکر ادا کرے تو کس اعتبار سے، کس اعتبار سے کرے؟ کہ رب کو ضرورت ہے اس شکر کی۔ بڑا پیارا انداز ہے، وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جس کسی نے شکر ادا کیا، ہمارے سر کوئی احسان نہیں ہے، اس نے اپنی جان کے لیے شکر ادا کیا ہے۔ اللہ کرے اب یہ شکر ادا کرنے والا معاملہ کیسا ہو، زبان سے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں مسلمان بنایا، دل کی گہرائیوں سے اللہ تیرا احسان ہے، آج میں دھکے کھاتا نہیں پھر رہا، آج مجھے پتہ ہے کیا ہے، ماں کی عزت کیسے کرنی ہے، بہن کی کیسے کرنی ہے، بیوی کی کیسے کرنی ہے، یہ ان رشتوں کی میں نے کس طرح حفاظت کرنی، یہ مجھے سینس ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ میرے پاس کوئی آخرت کا کانسیپٹ ہے، میں شتر بے مہار نہیں چھوڑ دیا گیا کہ بس جو چاہے کر، نہ، ہر جگہ پہ۔ تو یعنی شکر تو بندہ ایک ایک چیز پہ کرنے پہ آئے تو کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح میں آپ کو ادھر ہی عرض کرتا چلوں، ہم بھی آپ کے بے حد شکر گزار ہوتے ہیں، کیونکہ ایک حدیث مبارکہ ہے، جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ یعنی یہ کوئی اچھا کام اکیلے کرنے کا ہے ہی نہیں، جب تک کہ مختلف تعاون نہ ہو لوگوں کا۔ تو الحمدللہ اس خیر پر لبیک کہہ کر کھڑے ہو جانے کا معاملہ، ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑنے کا معاملہ، اس پر بھی شکر کہا گیا کہ جو شکر ادا کرتے ہو تو یہ تم اپنی جان کے لیے ادا کرتے ہو۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جس کسی نے ناشکری کی تو یاد رکھے کہ اللہ سیلف سفیشینٹ ہے، پریز ورتھی ہے، اسے نہ کسی کی طرف سے تعریف کی ضرورت ہے، نہ اسے کسی کی
جو ہے ضرورت ہے، خود متکفی ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے، بے پرواہ ہے، غنی ہے، بادشاہ ہے، مالک ہے. یعنی دیکھیں عبادات کریں، نیکی اختیار کریں، اللہ کے دین پہ آ کے کھڑیں. تو آج کیا ہوگا؟ فائدہ ہمارا اپنا ہے. اگر شرم و حیا کو اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں تو کیا ہے بھائی؟ کس کا فائدہ؟ کس کا فائدہ ہے؟ خاندان کس کا بچ جاتا ہے؟ آج اگر وراثت میں گڑبڑ نہیں کرتے تو آخرت تیری سنورے گی بھائی، اس میں کیا ہے؟ اگر حرام سے بچتے ہیں تو کس کا فائدہ؟ اپنا فائدہ. آج اگر سر بسجود ہوتے ہیں، جا کے یقین کیجئے جتنا ذہنی سکون ملتا ہے بندے کو تصور نہیں ہوتا. تو جو بھی کرتے پھر اپنی جانوں کے لیے. یہ شکر اور اس کے اگینسٹ آیا کفر. کفر ہے انکار کرنا، چھپانا، دبا لینا. اسلام کے اگینسٹ کوئی ایسا کفر، نعمتوں کے اگینسٹ کوئی ایسا کفر کہ اللہ نے چیزیں عنایت کی اور بندہ اس کا شکر نہ کرے، یعنی مسلمان ہو کے مسلمانوں والے کام نہ کرے. ایک بڑی پیاری روایت ہے، یہ ہے مسلم کی، جس میں فرمایا گیا اسی شکر کے حوالے سے کہ یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، اے میرے بندو تمہارے اول بھی، آخر بھی، انسان بھی، جن بھی، زندہ بھی، مردہ بھی، سارے کے سارے، کانو علی اتقی قلب رجل واحد منکم، اگر سارے مل کے ایک متقی پرہیزگار بندے کے دل جیسے ہو جاؤ، سب سے بڑے، بلکہ یہاں پہ تو کہا گیا جو تم میں سے کوئی سب سے بڑا متقی ہو اس جیسے ہو جاؤ. یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی اتقی قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، تم سارے کے سارے متقی ہو جاؤ، ہماری کائنات میں رتی برابر اضافہ نہیں ہو سکتا. یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، اے میرے بندو تمہارے اول بھی، آخر بھی، انسان بھی، جن بھی، زندہ بھی، مردہ بھی، سارے کے سارے کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم، اگر ایک بہت بڑے فاسق فاجر کی طرح ہو جاؤ، سارے کے سارے مل کے قوانین کو توڑو، ما نقص ذالک من ملکی شیئا، میری کائنات میں ایک رتی برابر کمی نہیں ہونی. ذرا تصور کیجئے کس رب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جیسے پرواہ کوئی نہیں، یعنی کہ ہم بھاگیں گے. ابھی تو ایسا لگتا ہے کہ فرشتہ آئے درے مارے تو پھر یہ پردہ شروع کریں گی. ریزر مارنے لگے بندہ تو بلیڈ ٹوٹ جائے. اللہ رحم فرمائے. جی وہ دن دیکھنا چاہ رہے ہیں. نمازوں کے لیے نہیں جاتا تو پیچھے سے کوئی آگ جلتی ہوئی اور پھر لا کے مسجد کے دروازے تک چھوڑ کے جائے. بندو یہاں چوائس ہے، جو کر رہے ہو خیر ہے. نیکوکار ہے تو اس کی وجہ سے ہمارا کارخانہ قدرت نہیں چل رہا، اور بدکار ہے تو اس کی وجہ سے رک نہیں رہا. یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فآتیت کل انسان مسئلہ، اے میرے بندو تمہارے اول آخر، انسان، جن، زندہ مردہ، سارے ایک چٹکل میدان میں کھڑے ہو جائیں اور پھر ہمیں پکاریں اور ہم ہر ایک کو اس کی پکاروں کے مطابق دیں. فرمایا گیا ہمارے خزانوں میں اتنی کمی آتی جیسے کوئی سوئی کو سمندر میں ڈبو کر نکالتا ہے اور اس کو پانی لگا ہوا ہو وہ دیکھ لے. سبحان اللہ. یعنی ہم جو مانگتے پھر رہے ہیں رب سے دنیا دنیا دنیا، رب کی دنیا میں کمی کوئی نہیں آنی، خزانوں میں کمی نہیں آنی، لیکن اس سے مانگا کیا ہے؟ دنیا. اور آخرت کدھر ہے؟ اللہ کی رضا کدھر ہے؟ تو وہی حکمت کے ساتھ ذرا جوڑیے گا، شعور کی پختگی. پہلی بات ہماری پہلی آیت مکمل ہوئی ہے، اور یہاں سے اب جو بات شروع ہو رہی ہے، اب یعنی بندے کو یہ سمجھ آ گیا کہ حکمت کیا ہے، حکمت کا وہ عملی مظہر کیا ہے؟ شکر. ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا وہ اللہ تیرا شکر ہے. آپ بات لوگوں کو دیکھیں گے واقعتاً بندہ حیران ہو جاتا ہے، بدترین بیماری کے دوراہے پہ ہوتے ہیں اور طویل بیماری گزار رہتے ہیں. آپ اس سے پوچھیں گے جناب، یہ ایک ہمارا رسمی انداز ہے نا، ہم کہیں تعزیت پہ بھی چلے جائیں تو یہ پوچھتے ہیں اور کیا حال ہے، تو اب وہ بتا رہا کیا بتایا آپ کو بھائی کیا حال ہے نا. تو جب وہ بیمار آدمی سے بھی پوچھتے ہیں نا کیا حال ہے، تو اور وہ میں اس خاص ایک کردار میرے ذہن میں ہے، اسی طرح آپ وہ بھی کوئی فیس کرا تو وہ کہہ رہا ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے جی، اچھا ہوں. یہ ہے یہ تجھے ملی ہے حکمت. منہ سے کیا نکالنا ہے؟ منہ سے یہی نکال اللہ تیرا شکر ہے. مشکل کام ہے، ظاہری بات ہے. ہنڈیا میں نمک زیادہ ہو جائے تو اس وقت شکر ہوتا ہے بھائی جی؟ اس وقت تو فکر ہوتی ہے، یہ میں خود ہی لایا تھا. اس وقت کچھ نہیں ہوتا، شکر وکر نہیں یاد آتا. شکر حالانکہ ایک ایک مومنٹ کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے، یہ شکر چل رہا ہوتا ہے. یعنی شکر اس جگہ پہ کیسے کیا جاتا ہے؟ بہت ساروں کے پاس ہے ہی نہیں یہ فیسلٹی. یعنی بھائی بیچارے جو گھوم رہے ہوتے ہیں، پھر رہے ہوتے ہیں شادیوں کے انتظار میں، تو وہ تو اس سے ویسے
دور ہیں. اور بہت ساروں کو کھانا ملتا ہی نہیں شادی ہونے کے باوجود بھی. تجھے تو پھر بھی نمک بھرا کھانا مل رہا ہے نا, تو شکر کر. ہر حال میں کیا کرنا ہے؟ شکر کرنا ہے. یہاں سے نصیحتیں شروع ہو رہی ہیں, اور یہ تقریباً 8 کہہ لیں یا 9 کہہ لیں. اگر ہم نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو توڑ دیا تو 9 ہے, ورنہ 8 نصیحتیں مل جائیں گی. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ, اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا, وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ, کہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا. یہ دیکھیے شروع ہوئی ہے بات اور توحید سے, وحدانیت سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق کو پہچان. سب سے فائق ترین حق کس کا ہے؟ رب کا. یا بنیا, اور بیٹے کو بھی کیا رہے ہیں, اے میرے بیٹے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ, اور وہ اسے نصیحت کرتے ہیں, یا بنیا لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. ان الشرک لظلم عظیم, بے شک یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. پہلی نصیحت آئی ہے بیٹے کے ساتھ لقمان کی, اسے نصیحت کی ہے, بعض نے کہا وصیت کی ہے. یعنی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی مرتے ہوئے لقمان اپنے بیٹے کو کچھ باتیں بتا رہے ہیں اور اپنی زندگی کا نچوڑ بتا رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں میرا بیٹا خیال سے. اچھا یہی انداز پتہ ہے آپ کہاں پہ دیکھیں گے؟ یعقوب علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں, اے میرے بچوں میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انشاءاللہ ہم ایک اسلامی ماحول سے جڑنے والے لوگ ہیں. اس توحید کی, اس ایمان کی, اس آخرت کی آبیاری جتنی ہمارے اپنے ذہنوں میں مضبوط ہونی چاہیے وہ کسی اور کی نہیں. یعنی کہ اس کے سب سے زیادہ محتاج ہم خود ہیں. ان بچوں کے اندر اگر رب کی محبت بھرنی ہے, توحید بھرنی ہے, اس کے ساتھ تعلق بھرنا ہے, تو پہلے اس جگہ پہ بڑا کلیئر ہوگا, ان الشرک لظلم عظیم. اللہ کی ذات میں, صفات میں, شان ربوبیت میں کسی بھی معاملات میں شرک نہیں ہوگا. اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا, اے اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ, جب سوال کر کس سے کر؟ اللہ سے. اور جب مدد چاہ تو کس سے مدد چاہ؟ اللہ سے. یہ بچوں کو آج سکھائیں گے. بچوں کے سامنے اگر آج خود دھاگے پہنے ہوئے ہیں, آج بچوں کے سامنے خود لوگوں کی جو ہے وہ ذات سے نفع اور نقصان کو جڑا ہوا سمجھتے ہیں, تو پھر ظاہری بات ہے ان کے اندر یہ توحید کیسے آئے گی؟ تو پہلی نصیحت جو لقمان اپنے بیٹے کو اس جگہ پہ کر رہے ہیں وہ کس اعتبار سے ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو مانو. یہی معاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے, وہ بھی اپنی اولاد کے لیے کانشیس ہیں. اور میں آپ سے گزارش کروں, یہ بات اس طرح قرآن مجید میں سے پڑھتے ہوئے بڑی مزیدار لگتی ہے, لیکن یقین کیجیے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہوتا ہے کہ جب بندہ اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو اسے فکر کس چیز کی ہوتی ہے؟ بیٹا پھپھو کے پاس تو نے اس کی شکل ہی نہیں دیکھی, تیرے ابا کا 5 لاکھ روپیہ کھا گئی ہے, ٹھیک ہے جی. اور باقی جو فائلیں تم ڈھونڈ رہے تھے وہ الماری کے نیچے ڈھونڈ رہے تھے, الماری کے اوپر بھی ایک خانہ ہے, وہ لے لو. اب کیونکہ میں تو جا رہا ہوں, اب میں ساتھ لے کے نہیں جا سکتا. تو ہمارا جو آخری آئٹم, آخری ہوتا ہے سین, وہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ مال پہ ہوتا ہے. تو بچہ سمجھتا اچھا یہ ہوئی نا بات, اس کا مطلب ہے یہ مال کو ڈسکلوز کرتے ہیں جب بندہ لے کے نہیں جا سکتا. پھر وہ ساری زندگی وہ مشن لے کے دوڑتا ہے اور وہ پھر اسی مال کو اس وقت ڈسکلوز کرتا ہے جب وہ مرتا ہے, کیونکہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوگی اسے ڈسکس کرے گا. یعقوب علیہ السلام کے پاس پوری زندگی کا نچوڑ کیا تھا, لقمان کے پاس, میں علیہ السلام نہیں یوز کر رہا کیونکہ یہ نبی نہیں تھے, صحیح, البتہ ظاہر ہے دانا حکیم آدمی تھے جن کے اقوال کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نقل کیا, صحیح. تو اس اعتبار سے اس کو ذکر کر دیا گیا. یعقوب علیہ السلام بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میرے بچوں میرے بعد کس کی بات کرو. لقمان بھی اپنی زندگی کا نچوڑ یہ رکھ رہے ہیں کہ دیکھو میرے بیٹا میں پوری زندگی اللہ کے ساتھ جڑا رہا ہوں, تو میں تم سے بھی یہی مطلوب چاہتا ہوں. شرک بہت بڑا ظلم ہے. ظلم کہا جاتا ہے کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا, ہے صحیح ہے. یہ بات ڈیفینیشن آسان سی ایک سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. ظلم ہے کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے اٹھا دینا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلیٰ و ارفع اس کو اس کے مقام سے ہٹا کے نیچے لے آئیں. بندے کی کیا حیثیت ہے, چاہے کوئی بھی ہو, اسے جا کے رب کے درجے پہ بٹھا دیں گے تو ظلم ہو گیا. کتاب اللہ کی کیا حیثیت ہے؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین, بلندگی والی ہے.
اونچی کتاب ہے، اگر اس کو اس کے مقام سے ہٹا دیں گے تو ظلم ہو جائے گا. دین کی بندے کے پاس کیا حیثیت ہونی چاہیے؟ زندگی کے جملہ معاملات پر یہ محیط ہونا چاہیے. لیکن ہمارا بدل دو تھیم ہے نظام میں، بدل دو. جو بھی آپ کو دین سے جڑی ہوئی بات مل جائے اس نصاب سے نکالو. آج یہ بھی تھیم ہے. ظلم نہیں ہے، ظلم نہیں ہے، پتہ ہے ظلم ہے. اس کو ڈیفینڈ کرنے والے کہاں ہیں؟ وہ خود اس رو میں بہہ چکے ہیں. وہ کہتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے، ہم خود بھی تنگ آئے ہوئے اس ریلیجن سے، بدلیے اس کو. ہم تو اللہ کے دین کو بچانے کے لیے ہیں. کنتم خیر امہ، بہترین امت ہو. ایسے نہیں ہے کہ اس کو اور تباہ کرے. تو پہلی بات بہرحال شرک کے اوپر آئی تھی. ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے. کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹانے میں اگر ذیل میں سمجھنا چاہیں گے تو اللہ کا اعلیٰ و عرفہ مقام اس کی اطاعت کی جائے، رسول کا اعلیٰ و عرفہ مقام اس کی اطاعت کی جائے، اس دین کو اس کی حیثیت دی جائے. زندگی میں جملہ معاملات میں یہ دین ہونا چاہیے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات یہاں پر مکمل ہوئی ہے. یعنی کہ جو وہ لقمان کی بات جو ہے ابھی مکمل ہوئی ہے، آگے حقوق چل رہے ہیں، لیکن والدین کے حقوق آ رہے ہیں. اب والدین کے حقوق آ رہے ہیں اور لقمان اگر بتائیں کہ بیٹا میرا ادب کیا کر، تو کہے گا ابا جی آپ یہی کہیں گے نا. آج ہم اپنے بچوں کو کبھی نصیحت کریں نا کہ بیٹا اسراف تبذیر بری چیز ہے اور آپ اس سے بچیں، اتنا پیسہ ضائع کریں، تو کہیں گے ابا آپ تو پیسے بچانے کے لیے یہی بات کہیں گے. بچے تو ویسے ہی بہت زیادہ سمارٹ ہیں، کہیں گے آپ نے تو یہی کہا. تو اگر لقمان اپنے بارے میں انہیں کوئی نصیحت کر کے کہیں کہ دیکھو بیٹا اپنے باپ کی قدر کرو، تو بات بننی کوئی نہیں. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے وصیت کی. اللہ اکبر و کبیرہ، بلکہ زور ہے یہاں پر، ہم نے وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ اللہ کا احسان ہے. اللہ کا دین بتاتا ہے کہ یہ بابا اولڈ از گولڈ، یہ اولڈ ہاؤس کی زینت نہیں بننے والا، لیکن اس کے باوجود ویسٹرن ایجوکیشن اسے چاہیے، اسے دینی ایجوکیشن خود بھی نہیں چاہیے. اسے خود بھی اولڈ ہاؤس میں جانے کا بڑا شوق ہے. بہت ساری اس جگہ پہ واقعات آ سکتے ہیں لیکن وہ ابھی فی الحال نہیں رکھیں گے. لیکن میں صرف عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ دین بتاتا ہے کہ والدین کی قدر کرنی ہے، باقی اور کوئی چیز نہیں بتا رہی ہوتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ لقمان کی نصیحتوں کو روک کے خود پھر فرمایا جا رہا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے تاکید کی، یہ ضروری حکم دیا لوگوں کو کہ انسان کو کہ وہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرے، ان کے آگے جھکا رہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان کے لیے دعائیں کرے، ان کے آگے اپنے کندھوں کو جھکا کے رکھے، ان کی مرضی پر اپنی مرضی کو چھوڑ دے، موقوف کرے، ان کی بات کو مانے. یہ اور یہ اس کا کلائمیکس تو بلکہ وہاں پہ دکھایا گیا سورہ بنو اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 25 میں کہ اپنے کندھوں کو ان کے سامنے جھکائے رکھو. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور اس کی والدہ کا اسے تکلیف پر تکلیف جھیلتے ہوئے جنہ. ٹھیک ہے، حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، اور 2 سال تک یہ دودھ پلانا. بندہ کہاں اپنے والدین کا حق ادا کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر و کبیرہ. لیکن آپ کو پتہ ہے چھوٹتے ساتھی کیا کہتے ہیں؟ اولاد آپ نے کیا کیا ہمارے لیے؟ اور پتہ نہیں کتنوں نے تو یہ ڈائلاگ خود کہہ کے بیٹھے ہیں، اگرچہ آج افسوس ہوتا ہے اپنی اولاد آگے دیکھ کے. کیا کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے بعد جو بہترین ظہور ہے وہ والدین ہی تو، جن کی وجہ سے اس کا وجود یہاں پر موجود ہے. اگر یہ والدین نہ ہو تو کیا ہو، کس طرح بھاگے پھر رہے ہوتے ہیں. بندے کو تصور نہیں ہوتا جب تک کہ وہ خود یہ اولاد والا معاملہ آ کے دیکھتا نہیں ہے. فرمایا گیا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، تو لہٰذا تو شکر ادا کر میرا اور اسی طرح اپنے والدین کا. پہلا شکر کس کا ہے؟ اللہ کا. کیوں؟ دیکھیے بڑی عجیب سی بات ہے کہ والدین، ظاہری بات ہے کبھی وہ ماں باپ سے پہلے ایک زندگی مرد کے طور پر وہ عورت کے طور پہ گزار رہی ہے. نکاح کے بندھن میں آنا کچھ باؤنڈریز ہیں، کچھ طبیعتوں پر جو ہیں وہ شاک چیزیں گزرتی ہیں. پھر بچوں کا ہو جانا، بندے کی پرائیویسی ختم ہو جاتی ہے، اپنی لائف ہی ختم. کس نے ان کے دل میں محبت ڈالی کہ وہ اس سارے کانٹریکٹ کو پھر بھی کر لیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے. یقین کیجئے اب میں سے بہت سارے والدین بیٹھے جنہیں پتہ ہے کہ آپس میں جب وہ بیٹھتے ہوتے ہیں تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، یار اب تو کوئی لائف ہی نہیں رہی،
دودھ آیا ہے نہیں آیا, پیمپر ہیں نہیں ہیں, بھگتو. اس کے باوجود پھر بھی ہوتا ہے کہ اسکور بڑھانا ہے. الحمدللہ اس میں کوئی عیب کی بات کوئی نہیں ہے. میں ایک اور بھی بات آپ کی عرض کر دوں, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت اولاد کے حوالے سے میں تم پر کیا کروں, فخر کر سکوں. یہ جو ہماری تھیم ہے نا کہ بچے دو ہی اچھے, یہ ہماری نہیں ہے, یہ تو امپورٹڈ ہے. تو یہ خطرناک ہے. لیکن وہ کیا ہے, کس نے یہ محبت رکھی ہے کہ تم اس کے بعد, اس لیے پہلا شکر تو ادا کرے گا میرا, اور پھر کرے گا تو اپنے والدین کا. الی المصیر, تمہیں میری ہی طرف لوٹنا ہے. وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. ہاں, اور اگر یہ دونوں تیرے ساتھ کریں جہاد, اب یہ کیا ہوتا ہے, جد و جہد, کوشش, دو باتوں کا آپس میں کوئی ٹکرا جانا. وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, تو اگر وہ تجھے یہ کہیں کہ تو شرک ٹھہرا میرے ساتھ جس کا انہیں علم نہیں, ما لیس لک بہ علم, فلا تطعہما وصاحبہما فی الدنیا معروفا, تو ان کی بات کو مت مانے گا, ان دونوں کی باتوں کو نہیں مانے گا, اور دنیا میں تو ان کے ساتھ رہے گا بھلے طریقے سے. یہ ایک بڑی اہم بات کو یہاں پر بیان کیا گیا. والدین کی عزت, احترام, محبت, ان کا خیال, ان کو مقدم رکھنا سب ضروری ہے. ابراہیم علیہ السلام نہیں کرتے آ رہے, لیکن جہاں پہ کہتا ہے ابراہیم کے والد آزر کہ نہیں بتوں کی پوجا کرتے, وہاں پہ ابراہیم نہیں مانتے, لیکن منہ سے یا بتی, اے ابا جان, یہ نکل رہا ہے, یا بتی لا تعبد الشیطان, اللہ اے ابا جان شیطان کی پوجا مت کیجئے, ہے نا. یعنی کہ جہاں پر ایسا معاملہ ہو کہ رب کا حق اور والدین کا حق ٹکرا جائے, فائق کس کا ہوگا, کس کا ہوگا بھائی, رب کا. شادی بیاہ کے معاملے پہ آ گئی ہے بات, اور امی جی نے کوئی موڈ سکواڈ والی لڑکی آپ کے لیے سلیکٹ کی ہے, تو اب اس جگہ پہ کیا ہوگا, کیونکہ امی نے سلیکٹ کی ہے, اس جگہ پہ تو بتائیں گے نہیں اماں جان یہ نہیں, مجھے دیندار چاہیے. اور بہت سارے بھائی نا اس وقت ہاں جی جیسے آپ کی مرضی, نہیں ہے. امی اگر داڑھی پہ روک دیتی ہیں تو کیا کریں گے اماں جان, اچھا یہ بڑی ہمت ہوتی ہے. اماں جان کو پسند ہوتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لیکن اگر دین والا انداز اختیار کرنے پہ آ جائے تو پھر پسند نہیں, یہ سمجھ نہیں آتی. اور ایک وہاں پہ بڑا اچھا آپشن دیا جاتا ہے, میں اکثر عرض کرتا ہوں, وہ لالی پاپ جیسے بچوں کو دی جاتی ہے نا بہلانے کے لیے, کہ بیٹا ابھی داڑھی نہیں رکھو, جب تمہاری شادی ہو جائے گی نا تو پھر اللہ نے چاہ تم رکھ لینا. تو میں عرض کرتا ہوتا ہوں, اماں جی اگر 40-50 میں آپ کو داڑھی یہ پھنس گئی ہے, آپ نہیں اس کو اوکے کرتی, تو وہ جو 20-25 سال والی ہے گی وہ اوکے کر دے گی. اس کے ساتھ تو میں خود فیشل کروانے جاؤں گا, جیسے آج دلہا کی پوزیشن ہے, پورا دلہا کا میک اپ ہے, فیشل ہے, ساری چیزیں ہیں, یہ ہے. دلہن آ جاتی, بازوں کا دلہا نہیں آ رہا ہوتا. تو یہاں تو الٹی گنگا بہنی. کس طرح, اگر یہ ٹکراتا ہے حق, ابا جی کہہ دیتے ہیں کوئی جی نہیں بیٹا اوپر کی کمائی کوئی مسئلہ نہیں, یہ تحفہ ہوتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. او بھائی لوگ اپنی مرضی خوشی سے دے کے جاتے ہیں نا, تم مانگتے تو نہیں جی ابا جی میں نے مانگا نہیں, بس ان کی فائل اوپر نیچے کر دی, بس ٹھیک ہے وہ تو خوشی سے دیتے ہیں, یہ لے لو. یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء ما اخذ من الحلال ام من الحرام. بخاری شریف کی روایت میں سے فرمایا گیا لوگوں پر ایسا زمانہ آ جائے گا جب وہ حرام کھائیں گے اسے پرواہ نہیں ہوگی, حلال ہے حرام ہے کہے گا آنے دو. اب تیرے ذہن میں یہ پڑتا ہے اللہ کا حکم کیا ہے, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے. اب یہ جو ٹکرایا والدین سے, تو یہاں والدین کی بات نیچی ہوگی, اللہ اور اس کے رسول کی بات اوپر ہوگی. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, مخلوق کی کوئی ایسی اطاعت نہیں جس میں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو. سب سے پہلا حکم اللہ کا اور اس کے رسول کا. بیگم کہہ دیتی کیا پردہ کروں میں آپ کے لیے, کیا ہو گیا ہے, کیا آپ کو مجھ پہ اعتماد نہیں ہے؟ تو پھر بندہ سینہ چوڑا کرتا ہے, پورا اعتماد ہے تم پہ, جہاں دل چاہے جو کزن جس کو بھائی بناؤ کوئی مسئلہ ہی نہیں, پورا محلہ ان کا بھائی ہوتا ہے, آرام سے گھومے پھرے آئیں جائیں, اعتماد ہے. اور رب کیا کہہ رہا ہے, اما عائشہ جن کے کردار کو بیان کروا دیا وہاں پہ بھی پردہ کروا دیا, جس کے کردار کو رب نے بیان کیا تو وہ بھی پردہ کرے. فائق ترین حق کس کا ہے, رب کا, اللہ اور اس کے رسول کا, انکنڈیشنل, غیر مشروط, کوئی
کوئی پوچھ گوچھ نہیں ہے، بس اطاعت کرنی ہے، ختم بات. آگ میں بھی کودنے کا کہا جائے گا تو کودنا ہے. اور یہ آئی بروز کے حوالے سے بھی دیکھ لیجئے، وہاں پہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے جی شوہر نے کہا ہے کہ آئی بروز بنوا لو. شوہر نے کیا کہا؟ شوہر خدا ہے، شوہر کے کہنے پہ نہیں ہے یہ چیز. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی کوئی ایسی اطاعت نہیں جس میں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو. والدین بڑے مقدم ہیں، محترم ہیں، قابل عزت ہیں، لیکن اگر وہ کوئی ایسا حکم دیں میں تجھے امام ضامن باندھ رہی ہوں نا، ختم، بس چھوڑ دے، یہ تعویذ میں نے تجھے باندھا. او بھائی، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، کیا کریں؟ یہ جہاں پہ بھی ٹکرائے گی وہاں پہ کھونٹا جو پکڑا جائے گا وہ اللہ کی کتاب، سنت رسول، سنت صحابہ، گھر والوں کو چھوڑنا پڑے گا. اور خاص طور پہ یہ مکی دور کے تقریباً یہ 5-6 ہجری یعنی نصف ثانی کا معاملہ مکی دور کے، اس وقت فزیکل وربل پرسیکیوشن عروج پہ ہے، اور نوجوان صحابہ ہیں جو اپنے گھر بار والوں کو چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں پریشانی میں. کیا کرے جی؟ ادھر سے کہتی اماں، جب وہ اماں بلاتی تو واقعتاً دل کیسے تڑپتا ہے. آزمائش نہیں، اللہ کے حکم کو مقدم رکھو گے. اور بہترین لوگ بہترین انداز سے ٹیسٹ کیے گئے ہیں. آج ہم جیسے ناکارہ لوگ، ان کے لیے کوئی ٹیسٹ نہیں ہے بھائی، سب سیدھا جنت الفردوس میں لینڈ کریں گے. کیوں بھائی؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم نے کیا سمجھ رکھا ہے تم سیدھا سیدھا جنت میں چلے جاؤ گے، کوئی تمہاری پوچھ پرید کچھ نہیں ہوگی؟ اب یقین کیجئے کہ یوں میں چلے جائیں، کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں، وہاں پہ ڈاکومنٹس رکھ دیں اور وہ کاؤنٹر سے جان چھڑانا عذاب ہو جاتی. یہ لاؤ، یہ لاؤ، یہ لاؤ، یہ لاؤ، یہ نہیں ٹیسٹ، وہ کراؤ، وہ کراؤ، وہ کراؤ. بندہ کہتا پتہ نہیں کیا کر لیا میں نے. تو ایمان کے حوالے سے کوئی ٹیسٹیفیکیشن نہیں. یہاں پر ایک معاملہ دوسرا بڑا اہم حق کہ کبھی ٹکراؤ ہو جائے تو تم نے اللہ کے حق کو بلند رکھنا ہے. ہاں البتہ یہاں پر ایک خیال رکھنا ہے کہ والدین کے ساتھ کوئی توم تڑاخ نہیں ہوگی، کوئی بدتمیزی نہیں ہوگی. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں تو رہے گا ان کے ساتھ بھلے طریقے سے. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور دنیا میں تو اتباع کرے گا اس راستے کی جو آتا ہے میری طرف. دنیا میں حق کی پیروی کی جائے گی، والدین کی عزت احترام اپنی جگہ. ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر تم سب کو میری طرف ہی لوٹ کے آنا ہے تو میں بتا دوں گا جو کچھ تم کرتے رہے. اللہ اکبر، ایک ایک چیز کو واضح کر دیا جائے گا، ایک ایک چیز کو. دو نصیحتیں ہمارے سامنے آگے. یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. بڑا پیارا معاملہ. انسانی اعمال محفوظ ہیں اے میرے بیٹے. اچھا، والدین کے حق واضح ہو گیا، دوبارہ بات شروع ہوگی. لقمان نے لے لی. لقمان کہہ رہے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، اگر تو کوئی عمل کرے، خردل رائی کے دانے کے برابر، فتکن فی الصخرہ، اس کو جا کر پہاڑ کی کھو میں، او فی السماوات، آسمانوں پہ چڑھ جا، او فی الارض، یا اس زمین پر کر، یأتی بہ اللہ، اللہ کل کو اسے ظاہر فرما دے گا. سبحان اللہ. دیکھیے جی، یہاں پر جو بندہ جس جستجو، کوشش، مشقت، محنت سے آیا بیٹھا ہے، یا کہیں بھی خیر والی جگہ پہ چلا جاتا ہے، کسی کو کوئی نہیں پتا ہوتا کہ اس بندے نے کتنی بڑی قربانی دی. اس نے کوئی کھانا پینا چھوڑا ہے، کوئی محفل چھوڑی ہے، کوئی اور معاملہ کیا ہے. اللہ کی ذات کے لیے جب بندہ کوئی عمل کرتا ہے، ذرہ برابر اگر نیکی ہے تو کل ہم نکال کے اس کے اکاؤنٹ میں جمع کر دیں گے، اور رتی برابر کوئی گناہ ہے تو وہ بھی نکال کے اس کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے گا. اے میرے بیٹے، رائی کے دانے کے برابر اگر تو کوئی عمل کرتا ہے، اور اسے کرتا ہے پہاڑ کی کھو میں اور آسمان کی بلندیوں میں. سبحان اللہ. شاید آج دیکھیں نا، کوئی بندہ چلا جائے خلا میں تو کیا کہے گا؟ جی میں اللہ کی دسترس سے باہر نکل گیا، اللہ کی کتاب نے کب سے احاطہ کیا ہوا کہ انہوں نے جانا ہے. او فی السماوات، یا چڑھ جا تو آسمان پر، چلا جا آسمان میں. او فی الارض، زمین کے کسی حصے پہ کر. یاتی بھی اللہ، کل کو اللہ تیرا وہ عمل سامنے لا کے رکھ دے گا. یہ دیکھیں. اور یہ جو ہے نا، ہمیں اس بات کا ڈر کہ جی ہمارا عمل سامنے آ جانا ہے، یہ انشاءاللہ تعالی روکے گا، بتائے گا. وہ سورہ کہف ہے، بہت پیارا انداز ہے وہاں پر. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ
وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اور جب کھول کے رکھ دی جائے گی ان کے سامنے کتاب اور اس میں وہ ڈرتے ڈرتے جھانکیں گے تو کہیں گے، دھاڑے ماریں گے، ہائے ہماری بدبختی، اس کتاب نے تو نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی اور نہ کوئی بڑی بات چھوڑی مگر اسے شمار کر ڈالا۔ اور اس وقت وہ اپنے سامنے پا لیں گے ہر اس چیز کو جو وہ دنیا میں کرتے رہے۔ یہ ہے جی حقیقت۔ اللہ کرے کہ اب یہ اپنے بیٹے کو وہ نصیحت کر رہے ہیں کہ بیٹا خیال سے، اچھا دیکھیں یہ جو اولاد ہے اور کوئی چھوٹی ایج ہے اس میں اگر کوئی چیز واضح کر دے تو انشاءاللہ تعالی ان پر پتھر پر لکیر کی مانند ہے، واضح ہو جاتی۔ اسی جگہ سے انہیں خرابی کی طرف بھی لے جایا جا سکتا ہے اور انہیں درستگی کی طرف بھی لے جایا جا سکتا ہے، تو ڈیپینڈ ہم پہ کر ہوتا ہے۔ لاڈ پیار بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے ایسا نہ ہو کہ انسان دنیا اور آخرت کا کہیں خسارہ کر بیٹھے اپنی اولاد کے بارے میں، یعنی انہیں اس حقیقت سے روشناس کرانا چاہیے۔ تو بہرحال یہاں پہ لقمان اپنے بیٹے کو ایک بات کہہ رہے ہیں کہ رائی کے دانے کے برابر چیزیں کل کو تیرے رب تیرے سامنے کر دے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ خوب باریک بین ہے۔ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، اے میرے بیٹے نماز قائم کر۔ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے روک۔ نماز ایسے اگر ہم دیکھیں تو سارے ہی نمازی ہیں، لیکن یقین کیجئے اگر ہمارے ہاتھوں میں ڈائریاں پکڑا دی جائیں اور کہیں جی جتنی نمازیں پڑھی ہیں اس پہ ٹک مار لیں تو مسئلہ پڑ جاتا ہے۔ برا نہیں منائیے گا، ہے خطرناک معاملہ ہے، اور فجر کا سب سے زیادہ ہے۔ میں ایسی دور سے آپ کو کوئی ایک بات بتاتا ہوں کہ ایک دفعہ ہمارے اور کسی جگہ کا ایک معاملہ ہے، ذمہ داران کی میٹنگ ہوتی ہے، تو اس میں ایک چیز طے کی گئی، اس میں کہا یار یہ دیکھیں ہم لوگوں سے بھی زور دلواتے رہتے ہیں کہ نمازیں پڑھا کرو اور یہ کیا کرو اور نیک کام کرو فلاں نہ کرو، اچھی بات۔ تو ایسا کرتے ہیں کوئی جو آپس میں ذمہ دار بیٹھے ہوتے ہیں نا، یہ بھی ہر بندہ اپنی اپنی بتائے گا جی اس ہفتے میں میری کتنی نمازیں جماعت کے ساتھ ہوئیں اور کتنی چھوٹ گئیں۔ تو اگلی دفعہ میٹنگ میں کافی تعداد کم تھی، اور پھر خیر استادات کو پہلے پکڑا گیا کہ بھئی آپ آئیں تو صحیح۔ اس کے بعد کیا ہے، شرم آتی ہے۔ یہ نماز، ان اول ما یحاسب الناس یوم القیامت من اعمالہم الصلاۃ، لوگوں سے جو سب سے پہلے بات پوچھی جائے گی کل کو اعمال میں سے وہ کیا ہے، نماز ہے۔ نماز انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھرپور اہتمام کرنا ہے، اور خاص طور پہ جیسے بچے ہمارے ساتھ ہوتے تو بچوں کو لے کے چلیں، بڑی کوشش ہے، جد و جہد ہے، اس میں مشکل ہے لیکن بہرحال اس کو سر کرنا ہے، اور اس کے لیے دعائیں اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ اسی اعتبار سے سن لیجئے گا کہ ہم قوام کی صورت میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ جی قوام ہے جی، یہ معذرت کے ساتھ میرے خیال میں نے غلط سوال کر لیا جی۔ قوام میں نے کہا آپ لوگ، میں آپ قوام ہیں، ابھی تو ہم اس طرف ہیں، نہیں ہے قوام ہے بھائی، ایسا دل میں ڈر بیٹھا ہوا ہے۔ قوام کس کو کہتے ہیں شاید میرا خیال ہے یہ نہیں پتا۔ قوام کہتے ہیں تگڑا بندہ، نگہبان، نگران، حاکم، گھر میں جو ہوتا ہے نا مرد ہے تو وہ قوام ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، یہ جو مرد ہیں یہ عورتوں پر حاکم ہیں، نگہبان ہیں، نگران ہیں۔ تو جب یہ خود نماز پڑھتا تو یہ گھر والی سے بھی پڑھواتا ہے، یہ بچوں سے بھی پڑھواتا ہے، جب یہ خود ٹی وی سے بچتا تو اس سے بھی بچاتا ہے، جب یہ خود الحمدللہ نظریں جھکاتا تو اسے بھی کہتا تو نے پردے میں رہنا ہے۔ تو یہ سارے سٹیپ چل رہے تھے تو اس لیے کہہ دیا قوام ایک جملے میں۔ اور حدیث مبارکہ بھی اس جگہ پہ ہے جس میں فرمایا گیا کہ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندہ نگہبان ہے، نگران ہے، اور اس سے اس کی ریت کے بارے میں، سب آرڈینیٹس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو نماز خود بھی، نماز گھر والوں سے بھی، اگر خود بھی عشاء کی بھی اور فجر کی چھوڑ کے بیٹھا ہوا اور رات کو شادی بیاہ اٹینڈ کر اور مکس گیدرنگ اٹینڈ کر، بڑی عجیب سی بات ہے۔ ہمیں حفظ میں بڑی پرابلم آتی ہے، حفظ کرانے بچے کو بہت شوق ہے، پردہ نہیں ہے، داڑھی بھی نہیں ہے، مکس گیدرنگ بھی ہے، تو وہ حفظ کس کو کرانے، سمجھ نہیں آئی۔ اس بیچارے کو کیوں پھانسی دینے لگے آپ؟
او بھائی وہ سورہ نور سورہ احزاب یاد کرے گا، اس کو اللہ نے چاہا مطلب سے بھی پتہ چلے گا، اپنی اماں کو دیکھے گا کہے گا یار یہ کون سے، صحیح بات ہے، اس میں کوئی ایسی عیب کی بات نہیں. نہیں بیٹا ہم نے تم پہ سوار ہو کے جنت الفردوس میں جانا ہے، تم پورے گھر میں قربانی کا بکرا بنو گے. وہ سختی میں آیا ہوتا ہے، اس لیے وہ حفظ نہیں کر کے دیتا، مشکل میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے. خود نماز انشاءاللہ، بچوں کو نماز، خود نماز، گھر والوں کو نماز، گھر فیملی ممبرز تمام میں یہ نماز کا معاملہ ہونا چاہیے. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اسی کے اندر آ گیا نیکی کا حکم دے اور برائی سے روک. اور یہ سسٹم کے طور پہ لے کے چلیں، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. بھائی الحمدللہ ثم الحمدللہ کمی کوتاہی آپ کو ہر جگہ ملے گی، لیکن بہرحال ایک کوشش ہے اور ایکسٹرا آرڈنری کوشش ہے، کوئی ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل احسان سے اس میں تو ہم خیر میں ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کے چلیں. دیکھیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں وہاں پہ چوٹ لگے ہم اس کا بدلہ یہاں پہ لیں گے. او بھائی اس میں تو ہمیں سمجھ آنی چاہیے نا کہ یہ خیر اور بھلائی کا کام ہے، بڑھ چڑھ کر خود حصہ لیں، بڑھ چڑھ کر لوگوں کو اس کے لیے موٹیویٹ کرے، نہ کہ ہمارے ذہنوں میں ہو کہ یار دیکھا جی ایک سنڈے میں ایک بلا لیتے ہیں، یار یہ تو صحیح نہیں ہے نا. اللہ کے بندے آج یہ خیر ہے، یہ بھلائی ہے، شراب کی دعوت نہیں ہے، ناچ گانے کی دعوت نہیں ہے، گناہ کی نہیں ہے، ہمارے اپنے مستقبل کی، ہمارے اپنے صدقہ جاریہ کی، ہم نے اس کے لیے کھڑے ہونا ہے. اور اللہ نے چاہا ضرور بالکل انشاءاللہ تعالیٰ کچھ سمیٹ کے کچھ لے کے جائیں گے. یہ باتیں مجھے آپ کو، میں آپ سب سے زیادہ اس کا محتاج ہوں، یہ سٹرائک کرتی ہیں اور روکتی ہیں ہمیں. الحمدللہ بہت اچھا فیڈ بیک بھی آتا ہے کہ جی پردہ گھر میں شروع ہوا ہے، الحمدللہ خاندان میں الحمدللہ ہم نے اپنی پہچان دینی شروع کی ہے کہ جی اللہ کے حکموں کے دائی بن گیا. اب ظاہری بات ہے ٹوٹے پوٹے کردار کے ساتھ جب جا کے کھڑے ہو کے کہتے ہیں اللہ کے حکموں کے دائی بن گیا ہوں جی میں بلاؤں گا، تو مارے بھی پڑتی ہیں، تانے بھی پڑتے ہیں، اور اللہ کی مدد بھی آتی ہے. مدد آتی تب ہے جب یہ تانے پڑتے ہیں. جب یہ ٹھنڈا میٹھا اسلام چلتا رہتا نا تو پھر تو کئی عرصے تک ہی چلتا رہتا ہے. لوگ بلکہ تعجب سے پوچھتے ہیں یار آپ بھی ماشاءاللہ مسلمان ہیں. نیکی کا حکم دے اور برائی سے روک، فریضہ ہے یہ ہم پر. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے لیکن یہ فریضہ کہیں بھول جاتا ہے. تو وہ اپنے بیٹے کی ذہن سازی کب سے کرے؟ بیٹا تم نے یہ نیک کاموں کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو بھی اس کی توفیق دے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور یہ ایک اچھی چیز تھی، اچھی گفتگو تھی جو سن لی، لیکن اس کے اوپر کیا ریزسٹنس نہیں آئے گی؟ زبردست قسم کی آئے گی. اور پھر تجھے صبر کرنا پڑے گا اس پر جو تجھ پر بیتے گی. ہاں جی آپ ٹی وی والے گھر میں جا کے، یا گھر سے مراد یہ اپنے گھر میں جا کے ٹی وی والے کمرے میں یہ کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ، کیوں اتنا وقت ضائع کرتے ہیں؟ تو جی اس کے بعد دھکے دے کے اگلے کمرے سے باہر نکال کے آتے ہیں. جی شادی بیاہ میں آپ ذرا کہتے ہیں یہ کیا آپ لوگوں نے طوفان بدتمیزی کیا ہوا، یہ کوئی شریفوں کی شادی ہوتی ہے؟ تو پھر دیکھیے اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ایسا بائیکاٹ ہوتا ہے پورا پکا کہ کوئی بندہ وہ بائیکاٹ، وہ جو ہمارے پاس جیسے کوئی کال بلا لی جاتی ہے اسٹرائک کال، تو ویسا ہو جاتا ہے، اگلے قریب نہیں لگنے دیتے. جہاں پہ حق بات رکھیں گے وہاں پہ یہ ریزسٹنس زبردست قسم کی آئے گی. تو کہا کہ ان ساری چیزوں کو ان ذالک من عزم الامور، یہ وہ کام ہے جو بڑے ہی عظیمت والے ہیں. اگلی نصیحت آ رہی ہے وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور تو اپنے گالوں کو مت پھلا لوگوں کے سامنے. وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور تو نہ زمین پر چل اکڑتا ہوا. کون چلے گا زمین پر اکڑتا ہوا؟ بھوکا بندہ. بھوکے بندے سے تو چلا ہی نہیں جا رہا ہوتا، پیٹ بھرا ہی اکڑتا ہے بھائی. ہاں جی اللہ ہم پر رحم فرمائے. اللہ کا یہ دیا ہوا مال ہے. وہ بندہ جنت میں نہیں جا سکتا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر کبر ہے. اور کبر اسے کہا گیا کہ تو لوگوں کو حقیر جانے اور حق بات کو جھٹلا دے. حق بات وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. اور یہ جو تکبر ہے، غرور ہے، یہ علم پر بھی ہو سکتا ہے، قوت پہ بھی ہو سکتا ہے، یہ نیکی پر بھی ہو سکتا ہے، مختلف انداز سے. ہر چیز شروع جو ہوئی تھی کس پہ ہوئی تھی؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، حکمت ہم نے دی ہے لقمان کو. علم کے اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام کا جو ایک معاملہ بیان کیا گیا سورہ کہف میں، تو کیا ہے علم کے اعتبار سے کہیں تھوڑا سا زوم ہوا، فوراً انہیں تنبیہ فرما دی گئی. کسی بھی اعتبار سے نہ ہو تیرا معاملہ. وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں نہ چل اکڑتا ہوا. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، بے شک کہ اللہ سبحانہ وتعالی پسند نہیں فرماتا کسی خود پسند متکبر آدمی کو.
کرسی بدل جائے تو بھی بندہ ہو جاتا ہے، گاڑی بدل جائے تو بھی بندہ پھنس جاتا ہے نا جی، ٹوری بدل جاتی ہے، پیسے آ جائیں اکاؤنٹ میں زیادہ تو بھی بندے کا معاملہ بدل جاتا ہے جی۔ تو ہر چیز سے بچنا ہے، ہر چیز سے۔ عاجزی انکساری، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ آتی جامع ترمذی کی کہ ادنا سی لونڈی بھی اگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑتی جس کام کے لیے چاہتی لے جاتی، یعنی اتنا اعلیٰ درجہ عرفہ ہونے کے باوجود اس کو نہیں ہے کہ جی آپ سے ملنے کے لیے جو معاملہ کوئی خاص ہوگا۔ وقصد فی مشی کا وقت من صوتک، اور میانہ روی کو اختیار کر، یہ جو چیز ہے نا اسراف تبذیر سے بچنا، درمیانی راہ رکھنا، عبادات میں بھی خرچ کے معاملے میں بھی۔ تو فرمایا وقصد فی مشی کا وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو پست رکھ۔ زندگی کے معاملات میں بندہ میانہ روی، نہ تو کنجوس بن جائے اور نہ ہی بخیل بنے، اور نہ ہی وہ ایسا خرچ کرے کہ شاہ خرچیاں اور اس کے بعد قرضے اور پریشانیاں اور مشکلات۔ دیکھیں کتنا بیلنسڈ ویو دیا جا رہا ہے، لائف کا دیا جا رہا ہے، یہ بچے ہیں، اولاد ہے اپنی، اس کو شروع سے دن سے بتایا گیا، اور بچوں میں ہماری ہی چیزیں جا رہی ہوتی ہیں۔ اور اپنی آواز کو پست رکھو، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک کہ یہ آواز جو ہے آوازوں میں سے بری ترین آواز ہے کس کی؟ گدھے کی۔ لصوت الحمیر یعنی یہ کیا ہے؟ گدھے کی آواز۔ گدھے کی آواز، گدھے کا مطلب ہے، یہ بات کو کچھ اس طرح سمجھایا جا رہا ہے کہ جب کبھی کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، کوئی معاملہ ہوتا ہے، تو آواز اگر اونچی کرنے سے کسی کا درجہ بڑھ جاتا ہے تو پھر گدھے کا بہت بڑا درجہ ہے۔ واہ، کیونکہ ظاہری بات ہے جتنا اونچی وہ چیختا ہے اس کے برابر کوئی چیخ ہی نہیں سکتا۔ تو اپنی آوازوں کو کیا رکھو؟ پست رکھو۔ ایک جگہ پہ وہ سمجھانے کا ان کا انداز تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی جب ہم یہ اونچا چیختے ہیں، بولتے ہیں، تو ذرا محسوس کر لیں کہ کان اب لمبے لمبے ہوتے جا رہے ہیں اور پیچھے سے کوئی دم بھی نکل آئی ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ کنورژن ہو رہی ہے بندے سے لصوت الحمیر، گدھے کی آواز۔ یہ ہوتا ہے اکثر و بیشتر ہوتا ہے نا، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد میں یہ کر دوں گا، تو وہ کر دوں گا، یہ ہو جائے گا، تو او ہو، تو ذرا اس آیت کو پڑھ لیں گے، ایک گڑبڑ ہے بھائی۔ نہیں، اصل میں دلائل سے، محبت سے بات کو سمجھا جائے، ورنہ آوازوں میں سے سب سے بری ترین آواز گدھے کی ہے۔ ہاں البتہ کہیں ضرورت ہے، کوئی مقصد کے تحت اس آواز کو بلند کرنا ہے تو اس پہ پابندی نہیں۔ الحمدللہ ہم نے حکمت کے موضوع کے ساتھ حکمت بھری باتیں، یہ لقمان کی باتیں تھیں حکمت بھری، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے کتاب میں نقل کی، ہمارے لیے انتہائی ضروری ہیں، خاص طور پہ اپنی زندگی میں، اپنے بچوں کے لیے۔ کسی چیز کی اصل حقیقت کو پا لینا، اس کا مظہر شکر۔ شکر کیا ہے؟ اللہ کے لیے اپنی زبان سے، اپنے دل سے اور اپنی جان سے اس کے لیے اپنے آپ کو کھپا دے۔ جو 8 نصیحتیں آئیں اس میں سب سے پہلی بات، شرک بہت بڑا ظلم ہے، اس سے بچیں گے خود بھی، اپنی اولادوں کو بھی بچائیں گے۔ اعمال انسانی محفوظ ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی والدین کے حقوق کو بیان کر دیا گیا، اور اس کے بعد پھر بات آ گئی کہ اعمال انسانی محفوظ ہیں۔ اللہ سے رابطہ مستقل رکھنا چاہیے۔ نمازیں کیا ہیں؟ اللہ سے رابطہ مستقل رکھنے کا ایک ذریعہ۔ نیکی کا حکم کرنا ہے، برائی سے منع کرنا ہے، اور اس پر جو رد عمل ہوگا اس کو برداشت کرنا ہے، یعنی ٹف ٹائم ہمارے پاس آئے گا۔ اہم ترین بات، نیکی کرتے ہوئے کہیں بندہ تکبر کا شکار ہو، میں بڑا نیک ہوں جی، میں بڑا حاجی ہوں، مارے گئے، نیکی پہ بھی تکبر جو ہے ان نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ میانہ روی اختیار کریں گے، اپنی آواز کو پست رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو بہترین انداز سے دین پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ ٹوٹی پھوٹی ہم سب کی کاوشیں ہیں، کوششیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول و منظور فرمائے، ہمارے گھرانوں کو اللہ اپنی رحمت سے ایمان والا گھرانہ بنا دے۔ ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کی بات سنتے تو کیسا دل خوش ہوتا ہے، اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ کیسا پیارا گھرانہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھرانے کی کیا بات ہے کہ A to Z جو ہے وہ صحابی ہیں، 4 پشتے صحابی، دادا، والد، بیٹا، ان کا بیٹا، ایسا پیارا گھرانہ مل نہیں سکتا۔ ٹارگٹ ہمارے پاس یہ ہوگا، انشاءاللہ یہی باتیں اللہ نے چاہ ہمارے لیے اس دنیا اور آخرت کی بھلائی کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء۔